بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب جو ایمان لے آیا ہے اس کی اگلی آیت میں ایک بہت بڑی نشانی کہ تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کی اللہ ہدایت کر دے تو پھر کیا کرو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں میں الگ یعنی تکرار ہوا ہے اطیعوا کا لفظ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو یعنی جو اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو، اور اس قرآن کے علاوہ جو روزمرہ کے کاموں میں اللہ کا رسول تمہیں امر کرے گا تو اللہ کے رسول کی بھی تمہیں کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اور سورہ نساء میں یہ گزر چکا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرما دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے خود کو جوڑ دیا۔ اور پھر جو سورہ نساء میں آیت گزری کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جس نے اولی الامر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا اگر انسان غور کرے تو اس اولی الامر کے لفظ میں سے اس آیت کی کمپوزیشن پر، اس جملے کی ترکیب پر اگر غور کیا جائے تو انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اولی الامر میں سے کوئی بھی فاسق و فاجر و خطائیں کرنے والا شامل، کیونکہ اس کی اطاعت کو جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ کیسے اللہ کہہ سکتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو بھی تخت پہ بیٹھ جائے اس کی اطاعت کرو؟ کسی طرح بھی تخت پہ قبضہ کر لے تم نے اس کی اطاعت کرنی، یہ روح دین کے خلاف ہے۔ اور ہم جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو کہ جو بھی تخت پر بیٹھ جائے اس کی اطاعت کرو، اگرچہ اب ہم بھی روح سے خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، وہ بن گئے وہ والے مسلمان۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جو وہ امت کہ جس کا کمانڈر ان چیف خود اللہ تھا، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، میدان میں یوں اترنا ہے، پشت نہیں کرنی، فلان نہیں کرنا، جس کو خود کمانڈ کرنے والا اللہ تھا اس اللہ کی کمانڈ پہ عمل ہی نہیں کرتے، ثواب لیتے ہیں۔ اللہ کی کمانڈز پر عمل کرنے والی قوم وہ مفقود ہو گئی ہے، تلاش گمشدہ کا اشتہار۔ کہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو اس قرآن کی باتوں پر لبیک کہہ کر عمل کرتے تھے، اب کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھ کے صرف ثواب لیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ وہ گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے تھے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو نام اللہ رسول کا لیتے ہیں، اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن سارا ہم و غم دنیا ہوتا ہے، سارا ہم و غم، سارے پلانز ان کے دنیا کے بارے، ادھر ہی چکر لگاتے رہتے، دنیا کی آرزوؤں کے ارد گرد طواف کرتے رہتے۔ لہذا خداوند عالم نے بھی اپنی سنت پر عمل کرتا ہے، جب تم ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا تھا۔
بس یہ جو اوپر کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کے قلب کی خدا ہدایت کرے گا، وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف صاف پیغام کا پہنچا دینا، اور ہم نے اپنے رسول کے ذمے کچھ نہیں لگایا. اور پیچھے قرآن میں گزر چکا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی امت میں سے لوگ جہنم میں کیوں گئے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے جو سوال ہونا ہے، جو قرآن بتاتا ہے کہ جو آپ کے ذمے تھا وہ کیا تھا؟ البلاغ المبین، وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. اور رسول اللہ اپنی اس ذمہ داری میں اتنے حساس تھے کہ آخری حج میں جو خطبہ دیا تو وہاں پہ سب کو خطاب کر کے فرمایا میں نے پیغام خدا کا تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ حل بلغت، یہ بلاغ سے بلغ. سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا. اس خدا کی دی ہوئی ذمہ داری رسول اللہ کو بھی پریشان کرتی ہے، کہیں میں کوئی کمی نہ کر. اور ہم بن گئے غیر ذمہ دار قوم. ہماری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز کہیں اور سے لگتی ہیں. ہم نے سارا دن کیا کرنا، کون سی چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کون سی ان امپورٹنٹ ہے. ہماری ذمہ داریاں اللہ کی کتاب سے نہیں نکلتی. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. نہ کوئی اس کے علاوہ معبود ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل. مومن توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو کس پر؟ اللہ پر. وَعَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. صدق اللہ العلی العظیم.